سورۃ النحل کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء، افبنعمت اللہ یجحدون۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ وہ ذات ہے جس نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ فما الذین فضلوا، بس وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی، براد رزقہم، وہ اپنا رزق نہیں لوٹانے والے، علی ما ملکت ایمانہم، ان پر جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی اپنے غلاموں پر۔ فہم فیہ سوا، کہ وہ اور غلام اس میں برابر ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کا یہ لوگ انکار کریں گے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، اور قرآن کریم نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی عقیدہ پڑھایا، سمجھایا، سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا بنیادی عقیدہ یہی عقیدہ توحید ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے یہ عقیدہ توحید نصیب فرمایا، اس کی سمجھ نصیب فرمائی، اس پہ ہم اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں آج بھی کروڑوں انسان، اربوں انسان ایسے موجود ہیں جن کو اللہ کا ایک ہونا سمجھ ہی نہیں آتا۔ کوئی 3 خداؤں کا قائل ہے، کوئی جو ہے وہ اس سے زیادہ خداؤں کا قائل ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں خداؤں کے قائل ہیں۔ ہر گندی سے گندی اور گری سے گری چیز کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کسی کو معبود، تو ایک سچے اللہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید والوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ پاک اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ توحید کی یہ دلیل اللہ پاک نے خود ہمارے معاشرے سے دی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسا رویہ پایا جاتا ہے جو رویہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم صرف اتنا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے جو دولت مند ہے، مال و دولت جن کو اللہ نے عطا کیا، اور اس کو اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا۔ مال و دولت کا حصول جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلب کا بھی ارشاد فرمایا۔ فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش کے اندر اختصار اختیار کرو، معمولی سا کام کرو، محنت کرو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور دعا اور توکل اللہ کی ذات سے کرو کہ اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں زمین کے کسی کونے سے تمہیں اللہ کا رزق تلاش کرنے سے ملتا ہو، وہاں سے اس کو تلاش کرو۔ تو رزق الہی کا حصول، اس کی طلب، اس کی تلاش میں لگنا، یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ قرآن کریم بھی اسی طرف
اشارہ کرتا ہے سورہ جمعہ کے اندر، جہاں جمعے کے احکامات کو بیان کیا گیا، وہاں فرمایا جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو رزق الہی اور حصول رزق حلال یہ بھی عین عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنا فضل فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن کو میں نے یہ فضل عطا فرمایا ہے، اب ظاہر ہے جو آدمی مالدار ہوتا ہے اس کے ملازم، اس کے غلام بھی ہوتے ہیں۔ آج کل غلام کا تصور تو ختم ہو گیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ جو ایک شخصی غلامی کا تصور تھا وہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ہی چھوڑنے کی وجہ سے آج دنیا قوموں کو غلام بنا رہی ہے۔ پہلے ایک ایک بندہ غلام ہوتا تھا، انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے۔ اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو چھوڑا، تعلیمات کو چھوڑا، اب پوری قوم جو ہے وہ غلام بنائی جا رہی۔ خیر، جو آدمی مالدار ہے اس کے نوکر ہیں، ملازم ہیں یا اس کے غلام ہیں پہلے زمانے کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں تم یہ دیکھو کہ تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارے نوکر رہتے ہوئے تمہارے مال کے اندر حصے دار بھی ہو۔ کوئی انسان یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنی مثال ہی لے لیں، اگر ہمارے پاس کسی کے پاس ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، کسی کے پاس گھر کے اندر کام کاج کرنے والا کوئی ملازم ہے، اللہ پاک نے یہ تقسیم کار کیا ہے۔ اب وہ ہمارا ملازم ہے اور ملازم ہوتے ہوئے ہمارے کاروبار میں بھی حصہ دار بن جائے، یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، ہمارا مملوک نہیں، ہمارا مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے سے کم حیثیت والے کو، اپنے ملازم کو اپنا ساجی اور شریک گوارا نہیں کرتے تو کیا میری مخلوق کو میرے ساتھ آرام سے شریک بنا دیتے؟ میرے پیدا کیے ہوں کو، میرے بندوں کو، میری مخلوق کو تم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ یہ کیسے عجیب فیصلے کرتے؟ تو گویا توحید کی دلیل ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جب ہم جس کو روٹی روزی دے رہے ہیں صرف دینے والا اللہ ہی ہے، ہمارے ہاتھ سے اس کے پاس جا رہی ہے، ہم اس کا شریک ہونا گوارا نہیں کرتے، تو وہ جو پوری کائنات کو خود پالتا ہے، خود کھلاتا ہے، تو اس کی مخلوق اس کے پالے ہوئے اس کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے؟ تو کیسا عجیب فیصلہ ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی پہ ہی نظر دوڑائیں تو سمجھ آ جائے گا کہ واقعی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کی تقسیم میں ایک دوسرے کو کم زیادہ اللہ نے ہی کیا ہے، اور اللہ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو شکل و صورت کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے، جسمانی قوت و طاقت کے لحاظ سے، ذہنی استعداد، صلاحیت اور ذہانت کے اعتبار سے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا۔ سارے انسان طاقت میں ایک جیسے نہیں ہیں، سارے انسان ذہانت میں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، اور ایک باپ کی، ایک ماں کی اولاد ہوتے ہوئے جسمانی صلاحیتوں کے اندر بہت سا فرق ہوتا ہے، ذہنی استعداد میں بہت سا فرق ہوتا ہے، طاقت اور قوت میں بڑا فرق ہوتا ہے، حسن و جمال میں، خوبصورتی کے اندر، شکل و صورت میں ایک باپ کے، ایک ماں کے ہوتے ہوئے بہت سا فرق ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے یہ تفریق رکھی ہے، یہ فرق رکھے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ہی مال و دولت کے اعتبار سے بھی میں نے انسانوں میں فرق رکھا، سب کو ایک جیسی نہیں دی۔ روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو اللہ نے ان کو عالم ارواح میں ان کی ساری اولاد دکھائی، ساری اولاد جتنی قیامت تک آنی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا
ان اولاد کے اندر فرق ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی قوت والا ہے کوئی کمزور ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، تو انہوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ لولا سویت بین عبادک، اے اللہ تو نے اپنے سارے بندے ایک جیسے کیوں نہیں بنا دیے، سارے بندے ایک جیسے کیوں نہیں بنا دیے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر یہ سارے ایک جیسے ہوں تو میرا شکر کون ادا کرے گا، پھر مجھے یاد کون کرے گا؟ یہ ایک جیسے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کی حالت کو دیکھ کر میرا شکر ادا کرتے۔ میرے محترم دوستو، یہ مال و دولت کی تفریق تقسیم میں ایک دوسرے سے کم زیادہ، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو اگر اللہ چاہتا ایک جیسی روزی دے دے تو اللہ دے سکتا تھا۔ وسائل اللہ نے سب کے لیے برابر پیدا کیے، ایک جیسے پیدا کیے، آگے اس کی محنت ہے، کوئی کتنی محنت کرتا ہے، کوئی کتنی صلاحیتیں لگاتا ہے، پھر اس کی قسمت میں اللہ نے کیا لکھا ہے، اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، یہ ہر انسان کا فرق ہے۔ اس لیے آج یہ جو مختلف آوازیں اٹھتی ہیں کہ جناب کمیونزم کی ایک آواز اٹھتی ہے، روس سے چین تک جاتی ہے کہ جی ایک ایسا نظام بنانا چاہیے اشتراکیت کا کہ جس کے اندر سب کی ملکیت برابر ہو، سب ایک جیسے ہو۔ بظاہر بڑا خوبصورت لگتا ہے، نعرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ سسٹم، یہ نظام فیل ہو گیا کیونکہ یہ اسلام کے خلاف تھا، اسلامی نظام کے خلاف۔ دوسری طرف امریکہ یورپ کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، جس کے اندر ہر انسان کو یہی سوچ دی جاتی دولت جمع کرو جمع کرو جمع کرو۔ ادھر یہ ہے کہ جمع نہ کرو، حکومت کو دو ساری، اور ادھر یہ ہے کہ ہر بندہ مالک ہے، جو جتنی مرضی کما لے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں اور دونوں انتہا پسندیاں، دونوں نظام ہی شریعت کے خلاف ہے۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ ہر بندہ دولت کمانے میں خود محنت کرے، اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ جتنی محنت کے ساتھ بڑھا سکتا ہے اس کو بڑھا لے، لیکن ساتھ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، سودی کام نہیں کرنا، جوا نہیں کھیلنا۔ اب سود اور جوئے کی بدولت چند خاندان جو ہیں وہ پوری دنیا کی دولت پر قبضہ کیے ہوئے۔ پچھلے دن ایک رپورٹ میں نے پڑھی، پوری دنیا کی جتنی دولت ہے یہ ساری 13 خاندانوں کے اندر تقسیم ہے، اور وہ پوری دنیا کا نظام، امریکہ یورپ تک، ہمارا ملک تو بہت پیچھے ان کے کاغذوں کے اندر، سارے ملکوں کے اوپر انہی 13 خاندانوں کا قبضہ ہے، پوری دنیا کے اوپر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ جو اسلام نے دولت کی تقسیم بتائی وہ کیا ہے؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت جو ہے یہ صرف مالداروں کے گھر کی لونڈی نہ بنے، اس کو تقسیم کرو، اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ کہیں قربانی کے موقع پہ دولت کا خرچ رکھ دیا، کہیں عید الفطر کے موقع پہ فطرانہ رکھ دیا، کہیں سال کے بعد زکوٰۃ رکھ دی، کہیں ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، عزیز رشتہ داروں کا، اور کہیں فرمایا للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر سوال کرنے والے کا بھی حق ہے، جو سوال نہیں کر رہا سفید پوش ہے اس کا بھی حق ہے۔ وہ تقسیم کرو، آگے بانٹو۔ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، دولت مند ہے، شریعت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی مال و دولت کو اس کے ورثاء میں تقسیم کرو، تاکہ جو جمع ہوئی ہے وہ مزید پھیل جائے، وہ تقسیم ہو جائے۔ تو یہ اسلامی نظام ہے۔ آج جو ہمارے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی نحوست نظر آ رہی ہے، یہ سارا اس کا نتیجہ ہے۔ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے دولت کی، کہ آج آف شور کمپنیاں بنتی ہیں، لوگ ناجائز طریقے سے دولتیں کما کر وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام نے وسائل سب کے لیے پیدا کیے، پانی سب کے لیے ہے، زمین سب کے لیے ہے، اور خود رو چیزیں سب کے لیے ہیں، پرندے فضاؤں کے اندر اللہ نے سب کے لیے پیدا کیے، دریاؤں سمندروں میں مچھلیاں سب کے لیے پیدا کی، کسی کا قبضہ نہیں ہے، جو جس جہاں سے پکڑ کے اس کو اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکے وہ کرے۔
لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر چند لوگ قبضہ کر کے عام آدمی کو، غریب آدمی کو اس سے محروم کر دیتے۔ اسلام نے کیا سکھایا کہ اگر منڈی کے اندر مال آ رہا ہے تو اس کو منڈی میں آنے دو، شہر میں آنے دو، تاکہ شہر میں آئے عام لوگ اس سے خریدیں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ابھی پکنے سے، تیار ہونے سے پہلے ہی کھیتوں کے سودے ہو جاتے ہیں، اور وہ دولت مند جا کے اس کے سودے کر کے پھر منڈی میں لا کے اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جو باہر سے آ رہا ہے اس کو لانے دو، شہر کے اندر لائے، وہ خود لا کے اپنی مرضی سے بیچے۔ اور سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے وہ یہ کہ دولت کو ختم کر کے اس کی جگہ صرف دولت کی رسید پکڑا دی۔ یہ جس کو ہم دولت سمجھ رہے ہیں، یہ نوٹ ہے، یہ نوٹ دولت نہیں ہے، یہ تو صرف دولت کی رسید ہے۔ اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حاملِ حاضہ کو موقع پر ادا کیا جائے گا، جب مطالبہ کرے گا اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ یہ خود تو دولت نہیں ہے، یہ صرف دولت کی رسید ہے۔ اسلام میں کیا تھا کہ جس شخص کے پاس گندم وافر ہے وہ گندم دے دے، کپڑا خرید لے، جس کے پاس کپڑا زائد ہے وہ کپڑا دے دے، گندم خرید لے۔ یہ پرانا اسلامی نظام ہے۔ کوئی سونا چاندی کا مالک ہے وہ اس کو دے دے، کسی کے پاس گھر کے اندر کوئی سامان ہے وہ بیچ کر دوسری چیز خرید لے۔ یہ عام خریداری جو تھی اس کے اندر برکات، اس کے اندر ایک دوسرے کے وسائل کا احساس تھا، لیکن اب صرف رسیدیں ہیں اور رسیدوں کے پیچھے انسان مر رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر یہ غیر منصفانہ تقسیمات ختم ہو جائیں تو اللہ کی زمین میں بڑے وسائل ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ ساری انسانیت کو سمیٹ سکتی۔ آج رونا رویا جاتا ہے آبادی زیادہ ہو گئی اور اس کو کنٹرول کرو۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کی بجائے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کو کنٹرول کرو، اس کو کنٹرول کر لو تو اللہ نے اس زمین میں اتنے وسائل رکھے ہیں، یہ ساری آبادی کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال یہ نعرہ بھی بالکل غلط ہے کہ سب کو ایک جیسا کر دے، سب کو ایک جیسا کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے میں نے رکھا ہے یہ اتار چڑھاؤ، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ فمن الذین فضلوا، اب جن کو فضیلت دی گئی، جن کو مال و دولت زیادہ دیا گیا، وہ اپنا مال و دولت اپنے غلاموں پر لوٹا کر فہم فیہ سوا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو جائے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے مملوکوں غلاموں کے برابر ہونا اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ تمہارے بندے نہیں ہیں، تمہارے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، تو میرے لیے ایسا فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی اس نعمت کا انکار کریں گے یہ لوگ؟ توحید بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، مال و دولت کے ساتھ اگر انسان کو اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے، یاد الہی کی توفیق نصیب فرما دے، تو یہ بہت بڑی دولت۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب، دولت مند صحابہ تو آگے بڑھ گئے کہ وہ جہاد پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ غریبوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذکار بتائے، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تمہیں اللہ پاک اتنے گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب دے گا۔ تم جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھا کرو، تمہیں اللہ اتنے اونٹ قربان کرنے کا ثواب دے گا۔ تم الحمدللہ پڑھا کرو، تمہیں اللہ پاک جو ہے وہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ مختلف فضائل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پہ بتائے۔ جب یہ فضائل دولت مند صحابہ کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ دولت بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو وہ صحابہ پھر حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے محبوب یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، ہم پھر پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا رزق ہے، اب میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے
تو اور دینے کی توفیق دی ہے، خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، تو یہ اس کا فضل ہے، وہ جس کو عطا فرما دے۔ تو دولت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے دوسروں کے کام آئیں۔ کہتے ہیں جب اللہ پاک دولت دے تو دیواریں اونچی کرنے کی بجائے دسترخوان لمبے کرنے چاہیے، دیواریں طویل نہیں کرنی چاہیے، دسترخوان پھیلانے چاہیے، یعنی لوگوں کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر کا روزی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ تو خیر اللہ ہم سب کو توحید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔